بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ کربلا میں زلجنا کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں۔ زلجنا یعنی دو پروں والا، اس نے یہ نام اپنی تیز رفتاری اور دلیرانہ انداز کی وجہ سے پایا۔ زلجنا کا تعلق یمن سے تھا۔ پاک نبی محمد مصطفیٰ کے زمانے میں یمن میں شہر بن بازان کی بادشاہت تھی، تو اس نے اپنی تاج پوشی کے جشن کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی۔ تو جب سرکار کو یہ دعوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ آپ میری جگہ تشریف لے جائیں اور اپنے ساتھ چند اصحاب کو بھی لے جائیں۔ تو حضرت علی یمن کی طرف روانہ ہوئے، اور جب آپ یمن پہنچے تو شہر بن بازان نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ آپ مولا کائنات نے 7 دن یمن میں قیام کیا اور لوگوں کو اسلام سے مستفید کیا۔ 7 دن کے بعد جب مولا کائنات واپس جانے لگے تو شہر بن بازان یعنی یمن کے بادشاہ نے آپ کو بہت سارے تحفے تحائف دیے، اور ان تحفوں میں ایک گھوڑی بھی شامل تھی۔ تو اس نے مولا کو یہ گھوڑی تحفے میں پیش کرتے ہوئے کہا، مولا ہم ہمیری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ قبیلہ دنیا عرب میں بہت مشہور ہے اعلیٰ اور نایاب نسل کے گھوڑوں کے لیے۔ بیسیکلی اس زمانے میں یمن میں پائے جانے والے گھوڑے انتہائی نایاب، انتہائی مہنگے اور انتہائی اعلیٰ نسل کے ہوتے تھے۔ بالخصوص یمن کا بادشاہ جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ قبیلہ نایاب نسلیں رکھنے کے حوالے سے پورے عرب میں بہت مشہور تھا۔ اس نے مولا کو تحفے میں گھوڑی پیش کی اور دیتے ہوئے کہا کہ مولا اسے قبول کیجئے، یہ اس وقت پورے عرب میں سب سے نایاب نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اسے دیکھنے کے لیے دربار کے باہر تشریف لے گئے۔ شہر بن بازان یعنی بادشاہ یمن آپ کے ساتھ تھا۔ تو مولا نے پوچھا اس گھوڑی کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولا اس کا نام مجلی ہے۔ جب آپ کے سامنے گھوڑی پیش کی گئی تو آپ نے غلام کو کہا کہ اس کو میرے سامنے چلاؤ، میں اس کے قدم دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے قدم اٹھائے تو مولا نے دیکھا وہ 4 قدم اٹھاتی تھی اور پیچھے مڑ کر دیکھتی اور ہنہناتی تھی، اور پھر 4 قدم اٹھاتی، پھر پیچھے مڑ کر دیکھتی اور ایک پھر آواز نکالتی۔ تو جب اس نے ایسے 2-3 بار کیا تو مولا نے بادشاہ کی جانب دیکھا اور دیکھ کر کہا اس کا ایک بچہ بھی ہے، اسے پیچھے کیوں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا آپ سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں، وہ آپ کے شایان شان نہیں تھا۔ مولا نے وجہ پوچھی، آخر وجہ کیا تھی؟ کہنے لگا مولا وہ بچہ بیمار ہے، اس کی عادات بہت عجیب ہیں۔ مولا نے فرمایا ہم معالج حقیقی ہیں، ہم کائنات کے معالج ہیں۔ اس نے عرض کی مولا جب سے وہ بچہ پیدا ہوا ہمیشہ اداس رہتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوا 3 دن تک اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ 3 دن کے بعد اس نے دودھ پیا، وہ بہت کم کھاتا ہے، بہت کم پیتا ہے، اس کے عجیب عادات ہیں۔ اس کے عجیب عادات میں ایک عادت یہ ہے کہ جب شدید گرمی پڑ رہی ہو، آسمان سے آگ برس رہی ہو، زمین تپ رہی ہو، تو یہ پانی اور کھانا چھوڑ کر شہر سے دور ایک ریت کا ٹیلہ ہے، اس نے کہا مولا جب یہ اس ٹیلے پر جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر لگاتا ہے اور پھر اپنا ماتھا زمین پر رکھتا ہے، اور مولا کبھی دائیں طرف لیٹ جاتا ہے، کبھی بائیں طرف لیٹ جاتا ہے، اور پھر مخصوص سمت کی طرف دیکھ کر زور سے ہنہناتا ہے اور آنکھ سے آنسو نکالتا ہے۔ مولا کی آنکھوں سے آنسو آئے اور مولا نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا ہمیں وہی بچہ ہی تو چاہیے، وہ تو ہے ہی ہمارا۔ یہ کہہ کر مولا نے کہا مجھے بتاؤ کہ وہ بچہ اس وقت کہاں ہے؟ اس نے غلام سے پوچھا، غلام نے کہا مولا اس وقت وہی گرم ریت کے ٹیلے پر وہی عادات کر رہا ہے۔ تو مولا بادشاہ یمن کے ساتھ اسی ریت کے ٹیلے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو جب ریت کے ٹیلے پر پہنچے تو مولا نے دیکھا کہ اس نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر لگائے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی اس کو خوشبو مولا کائنات آئی تو جلدی سے وہ اٹھا اور دوڑتا ہوا میرے مولا کے قدموں کے پاس آیا، اپنا سر مولا کے قدموں میں رکھا۔ مولا نے اسے محبت اور شفقت کا اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد مولا نے اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈالیں، اس کو بوسہ دیا اور کہا ہمیں یہی بچہ ہی چاہیے۔ مولا نے بادشاہ یمن سے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا ہے؟ تو یمن کے بادشاہ نے کہا مولا ہم نے اس کا نام مرتجز رکھا ہے۔ میرے مولا نے بادشاہ یمن شہر بن بازان کو کہا کہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو یہ بچہ ہم ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس نے عرض کی مولا آپ پوری سلطنت کے مالک ہیں، جو چاہے یہاں سے لے جائیں۔ تو دوسرے تحائف کے ساتھ اس نے مولا کو وہ گھوڑی جس کا نام مجلی تھا اور اس کا یہ بچہ جس کا نام مرتجز تھا، یہ مولا کو تحفے میں دیے۔ میرے مولا واپس مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔
تو جب مدینے سے کچھ دور پہنچے وہاں پر قیام کیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں حسن اور حسین کے ساتھ مدینے سے باہر روانہ ہوئے۔ تو جیسے ہی علی علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد مصطفیٰ کو آتے دیکھا تو آگے بڑھ کر محمد مصطفیٰ کا استقبال کیا۔ آپ نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین بھی ہیں۔ تو جیسے ہی بچوں نے بابا علی کو دیکھا تو فوراً امام حسین علیہ السلام نے کہا بابا میرے لیے کیا لائے ہیں؟ تو اسی وقت مولا علی نے گھوڑی مجلی منگوائی۔ ابھی وہ مجلی آئی نہیں تھی کہ دور سے اس بچے نے اپنی ماں کو چھوڑا اور دوڑتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھا۔ امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا نے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈالیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مرتجز مدینے میں آئے اور امام حسین سے ملے اس وقت ان کی عمر 3 برس تھی۔